آپ لوگ پاور والے خدا کے واسطے ہماری بچی کے لیے کچھ کریں سر. جیسا نہ ہو دعا زہرا جیسے کئی کیسز اور چلتے رہے, ان نیٹ ورک کو بے نقاب کیے جائے, ان کو کوئی قانون بنایا جائے کہ مزید بیٹیاں برباد ہونے سے بچ جائے. سر پلیز آپ لوگ کچھ کریں, ہم بہت مجبور ہیں, ہم اتنے پیسے والے نہیں ہیں کہ ہم اتنا کچھ کر سکیں, جگہ جگہ پیسہ لگا. ہاتھ جوڑ کے پی لے سر, ہم لوگ سب بیٹیوں والے. آپ کو پتہ ہے اولاد انسان کتنی مشکل سے پالتا ہے, سب کچھ کرتا ہے. وہ بچی 13 سال کی, اس کا تو اتنا دماغ بھی نہیں ہے. میری آپ لوگوں سے گزارش ہے سر, جتنے بھی حکام بالیں, اعلیٰ افسران ہیں, IB ISI, انہوں نے ہم سب کو چیلنج کیا ہے کہ آپ ہمارا کچھ بھی نہیں کر سکتے. میں آپ سے التجا کرتا ہوں, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے, وزیر اعلیٰ سندھ سے, سب سے کرتا ہوں. تو میں ہوں زیب جیجا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. یہ وہ پہلا انٹرویو ہے جو والد کا میں نے اس کے گھر جا کر لیا تھا. اس میں اس نے کیا کیا باتیں بتائی تھی, اب بھی یہ آپ خود فیصلہ کریں کہ وہ صحیح تھی جو یہ بتا رہے تھے یا پھر آج جو باتیں سامنے آ رہی ہیں وہ صحیح ہیں. انٹرویو سنیں اور خود اس کا فیصلہ کریں. کیا معاملہ ہوا ہے, کیا واقعہ ہوا ہے؟ سر واقعی یہ ہوا ہے کہ ہماری 3 بیٹیاں ہیں. بڑی بیٹی جو ہے وہ انٹرنیٹ وغیرہ پہ گیم کھیلتی تھی, ہم نے منع بھی کیا تھا لیکن وہ سختی کرتے تھے. ابھی ہفتہ 10 دن ہوئے تھے, ایک لڑکے سے اس کی لوڈو پہ بات ہوئی تھی اور کوئی چیٹ روم وغیرہ پہ وہ باتیں کرتے تھے. اس کے بعد اس لڑکے نے ان کو نمبر دیا اور پتہ نہیں کیا محبت کا جھانسا دیا, کیا ان کو برین واش کیا, اور ان کے ساتھ انہوں نے کوئی اپنے کراچی میں ان کے رشتہ دار وغیرہ رہتے ہیں, ان کو انہوں نے یوٹیلائز کیا اس کام کی سہولت کاری کے لیے, اور بچی کو انہوں نے برین واش کر کے رات کو 3 بجے یہاں سے لے کے چلے گئے. اور اس کے بعد ہم ٹریس کرتے رہے کہ یہ کن نمبروں پہ بات کرتی رہی, کیا ہوتا رہا, ڈھونڈتے رہے ان کو ہم, سراب گوڈ, ادھر ادھر, ٹول پلازا, کینٹ اسٹیشن, لیکن وہ غالباً بچی کو چھپا کے لے گئے. اس کے بعد ہماری ان سے رابطہ ہوتا رہا, ہم ان سے بات کرتے رہے کہ بھائی آپ کہاں لے گئے ہماری بچی کو, کیا ہے, وہ کہہ رہے بھی پہنچے گی تو ہم آپ کو بتائیں گے. تو کل رات کو انہوں نے بات کرائی بچی سے, کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ پہنچ گئی ہے, ایسا ہے ویسا ہے, آپ جو ہے ڈاکومنٹس بھیج دیں بچی کے. تو ہم بچی کا نکاح کرانا چاہتے ہیں. اس کے بعد ہم بچی کو کویت لے جائیں گے, اور ان کے والد جو ہے, لڑکے کے جو والد ہیں وہ کویت میں پولیس میں ہیں بقول ان کے. لیکن جب ہماری ان سے بات ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ ان کے والد صاحب بھی بات کر رہے ہیں, تو وہ کویت وغیرہ میں نہیں ہے, پولیس میں نہیں ہے. یہ کوئی باقاعدہ منظم نیٹ ورک لگ رہا ہے جنہوں نے بچی کو اس طرح یوز کیا ہے, جس طرح انہوں نے وہ جو لڑکی تھی, کیا نام ہے اس لڑکی کا جن کا کیس ابھی چلا تھا, دعا زہرا, تو یہ اسی طرح کا کوئی نیٹ ورک ہے. اور ان خاتون سے جو بات ہو رہی ہے, جو والدہ بن کے بات کر رہی ہیں, وہ بڑی عجیب و غریب باتیں کر رہی ہیں. کبھی کچھ کہہ رہی ہیں ہم آپ کو پھنسا دیں گے, آپ ادھر آئیں گی تو ہم آپ کو اندر کروا دیں گے, ہمارے بڑے تعلقات ہیں ادھر کوتوالی میں, پولیس میں ہمارے جاننے والے ہیں, آرمی میں جاننے والے ہیں, آپ ہمارا کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ کی بچی ہمارے پاس آ گئی ہے, ہم نے بچی کا ویڈیو بیان لے لیا ہے, بچی آپ کے خلاف ہے, اس کی ماں اس کو مارتی تھی, ظلم کرتی تھی, یہ کرتی تھی, اور بہت ساری الٹی سیدھی وہ ڈفرینٹ قسم کے الزامات لگا رہے ہیں, اور کوئی کوآپریٹ نہیں کر رہے. ہم کہہ رہے ہیں اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں بتائیں, تو فیملی کا رشتہ ہوتا ہے, کم سے کم ہم ملے ہیں تو صحیح آپ سے. نہیں, لیکن بیٹی آپ کی اتنی چھوٹی ہے, کیسے ہو سکتی ہے شادی؟ شادی تو نہیں ہو سکتی, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم شادی کر لیں گے, کہہ رہے ہیں وہ آپ ہمیں ڈاکومنٹ بھیجیں, ہم شادی کر بچی لیں سے گے. آپ کیسے شادی کر سکتے ہیں؟ تو یہی تو میری نہیں سمجھ میں آ رہا, لیکن وہ اس بات پہ بضد ہیں, کہہ رہے ہیں ہم آپ کی بچی آپ کے حوالے نہیں کریں گے, ہم آپ کو ملائیں گے بھی نہیں جب تک ہم اس کا نکاح نہ کرا دیں. وہ کسی بات پہ بھی ایگری نہیں ہو رہے ہیں. مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے, کیونکہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں فیملی والے, وہ فیملی کے طریقے سے چلتے ہیں. اب وہ جب ہمیں بچی سے نہیں ملا رہے, ہمیں کچھ ایڈریس نہیں بتا رہے, کہیں کچھ نہیں کرنا چاہ رہے, وہ میری نہیں سمجھ میں آ رہا کہ وہ کیا چاہ کے آ رہے ہیں, وہ بچی کو کس طرح استعمال کرنا چاہ رہے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں ہم اس کو کویت لے جائیں گے, اس کا باپ کویت میں, جبکہ ان کے فادر ادھر ہی ہیں, اور انہوں نے ہمارے ساتھ چیٹ کیا. انٹرنیٹ کے 4 نمبروں سے جو سافٹ ویئر آتے ہیں اس سے انہوں نے ہمیں کال کر کے بیوقوف بنانے کی کوشش کی. اس کے بعد ان کے باپ نے کراچی میں رہ کے ہم سے بات کی, اور جب بچی سے ابھی ہماری رات میں تھوڑی سی بات ہوئی ہے میرے بھائی سے, اور ابھی میں نے صبح بات کی ہے, تو وہ پیچھے سے بچی کو پریشر دے رہے ہیں اور ان کو سکھا رہے ہیں کہ تم یہ بولو, تم یہ بولو, تم یہ بولو. بچی اتنی پریشان ہے, وہ رو رہی ہے, اور یہ لوگ اس کو پریشر مار رہے ہیں. اس کو جب وہ روتی ہے تو اسے موبائل چھین لیتے ہیں, اور پتہ نہیں اس کو کن حالات میں رکھا ہوا ہے. وہ بچی بہت پریشان, ان کے پنجوں میں پھنس چکی ہے وہ. میں چاہ رہا ہوں کہ وہ ہم اس کے سامنے جائیں تو صحیح.
وہ ہمیں دیکھی کہ اس کا حوصلہ بڑھے گا. لیکن پولیس کیا کر رہی ہے؟ پولیس اپنے FIR کیا کرائی ہے؟ کہاں کرائی ہے؟ کٹوائی ہے. کیا کرائی ہے FIR آپ نے؟ اپنے روایتی طریقے سے بھی وہ کام کر رہے ہیں, اب اللہ کو پتہ ہے, لیکن کچھ رزلٹ آؤٹ ہوتا ہوا نہیں دکھ رہا مجھے کہ کچھ لوکیشن ٹریس کر لی گئی ہو, کچھ ہو گیا ہو, کچھ ہمیں انفارم کریں کہ آپ کی بچی اس جگہ پہ, کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہو کیا رہا ہے, کیونکہ ٹائم گزرتا جا رہا ہے. اور ان کیسز میں آپ کو پتہ ہے ٹائم کی بڑی ویلیو ہوتی ہے. اچھا CCTV آپ کے گھر کے باہر لگا ہوا تو اس میں کیا نظر آیا ہے؟ سر اس میں تو بس یہی نظر آیا کہ بچی جو ہے جا رہی ہے. کون تھا؟ کوئی سہولت کار آیا تھا یا کیا تھا؟ کوئی بندہ تھا؟ کوئی بندہ تھا بائک میں, وہ ہمیں گزرتا ہوا نظر آیا. لیکن کیونکہ دیکھیں نا, اگر بچی نے اکیلے کہیں جاتی تو وہ مین روڈ کی طرف جاتی, صحیح ہے نا, شارع فیصل کی طرف, کیونکہ وہاں سے گاڑیاں چلتی ہیں. لیکن وہ سروس روڈ سے نکلی, آگے جا کے اس نے بائک پہ بیٹھی ہے. وہ بندہ اس کو لے کے کہیں گیا ہے. اس کے بعد 9 بجے وہ اڈے پہ پہنچے ہیں. اس بندے نے اس بچی کو جو ہے بس کا پتہ کر کے اس کو بٹھایا بس میں. اور جب ہم نے ان کی والدہ سے بات کی تو وہ کہہ رہی ہیں کہ ہاں وہاں وہ دو عورتیں ہیں فیملی والی, وہ ان کے ساتھ آ رہی ہے. کوئی کسی سے اپیل کرنا چاہیں گے اعلیٰ حکام سے؟ ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے سر, ہم لوگ سب بیٹیوں والے ہیں. آپ کو پتہ ہے اولاد انسان کتنی مشکل سے پالتا ہے, سب کچھ کرتا ہے. وہ بچی 13 سال کی, اس کا تو اتنا دماغ بھی نہیں ہے. میری آپ لوگوں سے گزارش ہے سر, جتنے بھی حکام بالا ہیں, اعلیٰ افسران ہیں, IB ISI, انہوں نے ہم سب کو چیلنج کیا ہے کہ آپ ہمارا کچھ بھی نہیں کر سکتے. میں آپ سے التجا کرتا ہوں, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے, وزیر اعلیٰ سندھ سے, سب سے کرتا ہوں بارے میں جلدی کچھ کریں. ہم 3 دن سے بہت زیادہ پریشان ہیں, وہ لوگ بالکل کوآپریٹ نہیں کر رہے ہیں, ہمیں بلیک میل. آپ لوگ پاور والے, خدا کے واسطے ہماری بچی کے لیے کچھ کریں سر. ایسا نہ ہو دعا زہرا جیسے کئی کیسز اور چلتے رہے, ان نیٹ ورک کو بے نقاب کیے جائے, ان کو کوئی قانون بنایا جائے کہ مزید بیٹیاں برباد ہونے سے بچ جائے. سر پلیز آپ لوگ کچھ کریں, ہم بہت مجبور ہیں. ہم اتنے پیسے والے نہیں ہیں کہ ہم اتنا کچھ کر سکیں. جگہ جگہ پیسہ لگا, جابلیس ہو گیا, میں کن حالات میں چل رہا ہوں مجھے پتہ ہے. پلیز ہم غریبوں کی مدد کریں. ہم بیٹیوں کی عزت ہوتی ہے, بیٹیاں معصوم ہوتی ہیں, ان کے لیے کچھ کریں سر. میں آپ سے اور کیا بول سکتا ہوں, ہم بہت پریشانی میں, ہمارا دماغ بھی کام نہیں کر رہا ہے. ہم کدھر نہیں پریشان ہو رہے ہیں, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. مجبور ہو کے ہم میڈیا میں آئے. کوئی نہیں چاہتا کہ اس طرح ہو, کسی کی بے عزتی ہو, کوئی, لیکن ہم کیا کریں, ہم اپنی اولاد کو نہیں چھوڑ سکتے. سر پلیز آپ لوگ کچھ کریں. آپ لوگوں کو اللہ نے پاور دی ہے, آپ لوگوں کو کرسیاں دی ہیں, آپ لوگ کسی غریب کے لیے کریں گے, ان کی دعائیں آپ کی زندگی میں کام آئیں گی. سر پلیز آپ لوگ کچھ کریں. پولیس کا بتائیں عبداللہ بھی, پولیس کیا تعاون کری نہیں کری, پولیس سے کیا کہیں گے آپ؟ سر میں پولیس کا کیا کہوں آپ کو, آپ کو پتہ ہے کہ آج کل پولیس کا کیا حالات چل رہے ہیں. FIR کٹا دیے, چل رہا ہے, تفتیش چل رہی ہے, پتہ نہیں کون کہاں چل رہا ہے, کچھ رزلٹ آؤٹ ہوتا ہوا سمجھ نہیں آ رہا, نظر نہیں آ رہا. کوئی بات ہوئی کسی سے آپ کی؟ سر وہ تفتیشی افسر صاحب ہیں, رانا صاحب, ان سے بات ہو رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں آپ یہ دے دیں, تصویریں دے دیں, وہ دے دیں. میں تصویریں بھی دے چکا ہوں, سب دے چکا ہوں. وہی روایتی انداز سے کام چل رہا ہے. ان کیسز میں تو ارجنٹ. جناب تو یہ وہ انٹرویو تھا جو والد نے تفصیل کے ساتھ مجھے یہ انٹرویو دیا تھا, اور اس میں ایک ایک چیز کی ڈیٹیل ہے کہ وہ گروپ کون تھا, کیسے کر کے گیا, سہولت کاری کس نے کی, اور کون سی فورسز کا وہ نام استعمال کرتے ہیں, کن کن نمبر سے وہ رابطے میں ہیں, اور اس کے علاوہ وہ کس طرح کی ان کو پیشکش کر رہے ہیں. اس کا والد بغیر نکاح کے جو ہے وہ اس کو کویت لے جانا چاہ رہا ہے. یہ والد نے تمام انکشافات میرے سامنے کیے تھے, لیکن آج اس کے برعکس ساری باتیں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں, اور والد اپنی تمام باتوں سے پھر گیا ہے, اور اب وہ نئی باتیں کر رہا ہے. اب پہلی بات جو اس نے کہی تھی وہ صحیح تھی, یا وہ بات جو وہ اب کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے. پورا انٹرویو آپ نے سن لیا ہے خود, اور آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے.